آگے کی صفوں کو مکمل کر لیں۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرض، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. نازش آل نبی تم پر سلام، اے شہیدان محبت کے امام. لا الہ گو لا الہ بدن، لا الہ کفن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات اندر حیات. افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، اے شہیدان محبت کے امام. اے حسین ابن علی تم پر سلام. قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چار ساز درد مندہ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں بآواز بلند آپ بھی پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رفیقان محترم، آج 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کا یہ وہ وقت ہے. آج سے ٹھیک 1388 سال پہلے 1388 ایئرز پہلے عاشوراء کا دن تھا. جمعہ کے دن 10 محرم الحرام کو ارض کربلا میں امام عالی مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کو 3 دن سے پانی بند کیا گیا. بھوک و پیاس کے عالم میں امام عرش مقام اور ان کے تمام اہل خانہ کو، ان کے رفقا کو کربلا کی سرزمین پر بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ دشمنان اسلام نے اسلام کے نام پر انہیں قتل کیا.
تاریخ گواہ ہے، اسلام اور کربلا کی تاریخ کو جب پڑھا جاتا ہے آج بھی کربلا اتنا تر و تازہ نظر آتا ہے، گویا کہ آج ہی کربلا ہمارے سامنے وقوع پذیر ہوا، ہم نے کربلا کو دیکھا، ہم نے ایسا لگتا ہے کہ ہم امام علی مقام کی شہادت کو دیکھ رہے ہیں۔ جب امام عرش مقام کی شہادت کو پڑھا جاتا ہے، جب امام عرش مقام کی شہادت کو سنا جاتا ہے تو کلیجے منہ کو آتے ہیں اور دل کے پکار کر کے کہتا ہے اے سبط پیمبر، یہ آپ ہی کا حوصلہ تھا کہ آپ نے پورا کنبہ لٹا کر اپنے آپ کو جان آفرین کے سپرد کر کے آپ نے دین کو تحفظ فراہم کیا، دین کے آپ نے حفاظت کی۔ عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی اس کے تئیں کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ پیغام کربلا اور تحفظ دین، امام حسین نے جو کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا سے اس امت کے نام جو پیغام بھیجا، اگر ہم نے اس پیغام کو فراموش کر دیا تو پھر ہم کبھی بھی جو ہے مقصد حسین سے جو ہے آگاہ نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ امام علی مقام کی قربانی کو سمجھنا ہو تو مقصد حسین کے پیش نظر امام حسین کی زندگی کو ہم اور امام حسین کی شہادت کو پڑھیں، تب پتہ چلے گا کہ مولا امام عرش مقام نے کس عظیم مقصد کے تئیں جو ہے اپنی پورے جو ہے وہ خاندان کو دین کے نام پر لٹایا۔ عزیزان محترم، میرا اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ دیکھیں یہ شہادتیں امام علی مقام ہے، یہ شہداء کی شہادت ہے جسے قرآن بیان کر رہا ہے۔ ہرگز شہیدوں کو مردہ نہ کہو اس لیے کہ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تم جو ہے وہ انہیں محسوس نہیں کر سکتے۔ اور دوسرے مقام پر کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والوں کو مردہ تصور بھی نہ کرو، مردہ گمان بھی نہ کرو، اس لیے کہ وہ زندہ ہیں، اپنی قبروں میں اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک طرف تو ہم مولا امام عرش مقام کی شہادت کو سن کر کے روتے ہیں، مولا امام حسین علی جدہ علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتے ہیں، دوسری طرف ہمارے کردار پر نظر ڈالیں، دوسری طرف جب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس مقصد کے لیے امام عرش مقام نے اور جتنی اتنی عظیم قربانی پیش کی، اس مقصد کے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہم عمل اس مقصد پر نہیں کر رہے۔ ذرا دیکھیں نا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے امام عرش مقام امام حسین علی جدہ علیہ السلام کی پرورش کی، اور امام حسین کو کربلا کے ریزاروں پر بھیجا گیا تاکہ وہ دین کے تحفظ جو ہے فراہم کریں۔ میرے اللہ نے کلام میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے طرح طرح سے امتحانات لیتا ہے، اپنے بندوں کے کئی جو ہے جہت سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی بھوک سے آزماتا ہے، کبھی پیاس سے آزماتا ہے، کبھی مال کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی اولاد کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی جان کے ذریعے آزماتا ہے۔ لیکن آپ کرب و بلا کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا کے اندر اہل بیت رسول اللہ پر 3 دن کی بھوک اور پیاس بھی ہے۔ آپ جو ہے وہ ان کی اہل خانہ جو ہے 3 دن سے لگاتار ان کے حلق کے نیچے ایک قطرہ پانی نہیں گیا، اس کے ساتھ انہوں نے پورا مال اللہ کی راہ میں کئی مرتبہ قربان کر دیا، ان سے ان کا وطن چھوٹ گیا، حتیٰ کہ کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں ان کی جان پر بھی
بن آئی، لیکن انہوں نے بھوک و پیاس کو برداشت کیا، انہوں نے مال کو اللہ کی راہ میں لٹایا، انہوں نے اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ لیکن ان تمام اہل بیت اطہار نے، تمام شہیدان کربلا نے نہ کبھی اللہ کے پیغام کو، نہ کبھی اللہ کی اطاعت سے روگردانی کی، نہ کبھی انہوں نے رسول کائنات علیہ السلام کی اطاعت سے انہوں نے کبھی منہ پھیرا۔ لیکن عزیزان محترم، آج ہم حسینیت کا دم بھرتے ہیں، آج ہم مولا امام عرش مقام کی شہادت پڑھ کر کے، سن کر کے، ہم چند آنسو بہا کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا حسینی کوئی نہیں۔ ہم لگاتار جو ہے 9 دنوں سے ذکر تاجدار کربلا کے جلسوں کے اندر مولا امام عرش مقام کے صبر کو سن رہے ہیں، آپ کے حوصلے کو سن رہے ہیں، آپ کی تربیت اور آپ کے عزم کو ہم نے سنا، اور امام عرش مقام کی تاریخ کے، سیرت کے کئی گوشوں کو ہم نے دیکھا۔ دیکھیں آج ہی کا دن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں؟ کہ رسول کائنات علیہ السلام کے بال بکھرے ہوئے ہیں، میرے آقا کے جو ہے وہ کرتے مبارکہ پر خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں۔ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا، اے آقا، میرے رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آقا یہ آپ کی یہ حالت آپ کی کیسی؟ آقا یہ آپ کے بدن پر یہ خون کے داغ کیسے؟ آقا آپ کے بال بکھرے ہوئے کیوں ہیں؟ سنیں، میرے مصطفیٰ نے کہا، اے ام سلمہ، اس وقت میں کربلا کے تپتے ہوئے ریزاروں میں ہوں۔ میں نے صبح سے لے کر اب تک میرے حسین کے، میرے نواسے کے، میرے بیٹے کے، تمام رفقا کے، تمام ساتھیوں کے، تمام جو ہے ان کے اہل خانہ کے خون کو ایک شیشی میں جمع کر رہا ہوں۔ میں جو ہے امام حسین کے خون کو جمع کرنے کے لیے آیا ہوں۔ رسول کائنات علیہ السلام کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں عاشور کے دن جو ہے وہ بے قرار ہے، بے چین ہے، اپنے نواسے کی شہادت کو پڑھ کر کے، اپنے نواسے کی شہادت کو دیکھ کر رسول کائنات علیہ السلام گریہ گزاری ہے۔ لیکن امت نے 10 محرم الحرام کے دن کو، 10 محرم الحرام کی شب کو، جنہیں حسینیت کا پیغام جو ہے وہ دنیا کو سنانا تھا، آج وہ مقصد حسین کو فراموش کر کے بازاروں کے اندر وہ جو ہے وہ تماشا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امام حسین کے نام پر یزیدی کردار کو اپنا کر کے یہ کہتے ہیں مقصد حسین زندہ ہے۔ مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام حسین نے کس دین کو بچانے کی خاطر پورا کنبہ لٹا دیا؟ وہ کون سا دین تھا؟ کیا وہ وہی دین تھا جس پر ہم آج چل رہے ہیں؟ کیا وہ وہی دین تھا جس پر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ ذرا دیکھیں نا، حسینیت کے بجائے آج ہم پورے کا پورا جو ہے بڑی معذرت کے ساتھ یزیدی کردار کو اپنائے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ محرم کے تماشے ہیں، یہ محرم کی راتوں کے اندر ڈھول باجے، گانے اور تماشے، اور مولا امام حسین کے نام پر کو کس طریقے سے جو ہے وہ قیامت بپا کی جاتی ہے۔ دوسری طرف دیکھیں، اللہ اکبر، مسلمان کہلانے والے، امام حسین کی محبت کا دم بھرنے والے، وہ دین سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ انہوں نے دین کو فراموش کر دیا۔ وہ کون سی برائی ہے وہ جو برائی ہمارے اندر نظر نہیں آتی؟ وہ کون سی خرابی ہے جو خرابی ہمارے اندر نظر نہیں آتی؟ اللہ اکبر، آپ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کربلا کو پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا۔ میرے امام زین العابدین علی جدہ علیہ السلام نے جو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں جو کربلا کو پڑھا، جو کربلا کو دیکھا، امام عرش مقام، امام زین العابدین، امام حسین کے شہزادے ہیں۔ آپ حسینیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، سنیں، امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین نے کہا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا اہل بیت سے محبت کا دعویٰ نہ کرے، اس لیے کہ ہمارے گھر والوں کو جس نے قتل کیا، ہمارے گھر کو جس نے تاخت و تاراج کیا، وہ سارے کے سارے شرابی تھے، وہ سارے کے سارے زانی تھے، وہ سارے کے سارے بدکار تھے۔ اللہ اکبر، آج کس منہ سے ہم حسینیت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ایک طرف جو ہے نہ ہمارے ہاتھوں سے شراب کے پیالے چھوٹ رہے ہیں، نہ ہم
جو ہے وہ بدکاریوں سے دور نظر آتے ہیں۔ آج ذرا دیکھیں مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ اللہ اکبر، جس حسین نے دین کو بچانے کی، دین کو بچایا، اس حسین کے ماننے والے دین سے کوسوں دور نظر آ رہے ہیں۔ آج ہماری سوسائٹی کے اندر سٹا اور جوا اتنی بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہوا جا رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے چھوٹے چھوٹے نوجوان جو ہیں وہ جوے کے اندر ملوث ہیں۔ آج ہمارے نوجوان سود کے اندر ملوث ہیں۔ آج ہمارے نوجوان نشے کے اندر مبتلا ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو اور بڑوں کو دیکھ لے، کوئی ایسا نہیں جو برائی ہمارے اندر نہ نظر آتی ہو۔ مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر امام عالی مقام، امام عرش مقام کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ ہمارے حالات سے بے خبر ہیں؟ کیا وہ ہمارے حالات کو نہیں جانتے؟ یقیناً وہ ہمارے حالات سے ہم سے زیادہ وہ باخبر ہے۔ جس دن مولا امام حسین کا دم بھرنے والا جوا کے اڈے پر جو ہے اپنی مال و دولت کو لٹا کر کے کسی کی عزت و آبرو کو لوٹ رہا ہوگا، اس دن تربت اطہر میں کیا جو ہے مولا امام حسین کی تربت پر کیا بیت رہی ہوگی۔ یہ جوا کھیلنے والا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا ہرگز سمجھ نہیں سکتا، وہ محسوس نہیں کر سکتا۔ لیکن عزیزان محترم، امام حسین نے اگر دامن پکڑ کر کے پوچھا، میں نے اپنا پورا کا پورا کنبہ یزیدیت کے خلاف، میں نے پورا کنبہ جو ہے اللہ کی راہ میں کٹا دیا، میں نے اولو محمد کو اللہ کی راہ میں دیا، میں نے قاسم کی جوانی دی، میں نے اکبر کو اللہ کی راہ میں دین بچانے کی خاطر میں نے اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ اے حسینی دم بھرنے والوں، تمہیں شراب پیتے ہوئے تمہیں یزیدی کردار کیوں نظر نہیں آتا؟ میں نے یزید سے جو نفرت کی تھی، مسلمانوں ذرا دیکھیں نا، میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں کوئی بھی یزید سے محبت نہیں کرتا، ہر کوئی یزید سے نفرت کرتا ہے، اتنی نفرت کرتا ہے کہ وہ اپنی جانی دشمنوں سے زیادہ وہ یزید سے نفرت کرتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں تم یزید سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ ہر ایک یہی کہتا ہے اس لیے ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں کہ اس نے امام حسین کو قتل کیا، اس نے امام حسین کے پورے گھرانے کو جو ہے وہ قتل کروایا۔ اللہ اکبر، آپ کی یزید سے نفرت اسی لیے ہے کہ اس نے امام حسین کو جو ہے وہ بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کروا دیا۔ لیکن مسلمانوں، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا چیز تھا، وہ کون سا مقصد تھا، وہ کون سی چیز تھی جس کی بنا پر میرے امام جو ہے یزید سے نفرت کر رہے ہیں، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے رہے، یزید کی بیعت کو تسلیم نہیں کر رہے، بلکہ آپ نے کہا میں سر تو دے سکتا ہوں لیکن کسی ظالم کے ہاتھ میں، کسی فاسق کے ہاتھ میں، کسی فاجر کے ہاتھ میں، کسی شرابی کے ہاتھ میں، کسی زانی کے ہاتھ میں اور بندر نچانے والے کے ہاتھ میں، محرمات کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے بد نظری کرنے والے کے ساتھ میں، بد فعلی کرنے والوں کے ساتھ جو ہے میں کبھی بھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ آپ محبت حسین کا دم بھر کے اگر مولا حسین سے آپ یہ کہیں مولا میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، مولا میں آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہوں، اس وقت اگر مولا حسین آپ سے کہیں گے کہ میں نے تمہارے جیسے یزیدی کردار والے ایک بدبخت کی بیعت کو میں نے رد کر دیا، اس کی رد کی وجہ سے میرا کنبہ لٹ گیا اور تم اسی کردار کو اپنا کر یہ کہتے ہو غلامی حسین میں موت بھی قبول ہے، غلامی محبت اہل بیت میں موت بھی قبول ہے، تو مسلمانوں بتاؤ یہ دوگلا پن نہیں تو اور کیا ہے؟ آؤ، یہ کرب و بلا کا تپتا ہوا صحرا ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ اگر سچا حسینی بننا ہو، جس مقصد کے لیے میرے حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس مقصد کو کبھی فراموش نہ کرنا، اس مقصد کو کبھی پسے پشت نہ ڈالنا۔ اگر تم نے ایسا کر دیا تو کل قیامت کے دن مولا امام عرش مقام جو ہے تم سے قاسم کی شہادت کا بھی پوچھیں گے، تم سے علی اصغر کی شہادت کا بھی پوچھیں گے، اور پوچھا جائے گا اے مسلمان کہلانے والے، حسینیت کا دم بھر کر کے کردار یزید کو اپناتا رہا، کیا تو کس منہ سے آج ہماری محبت کا صلہ تو مانگے گا؟ ذرا دیکھیں نا مذہب اسلام کتنا پاکیزہ ہے۔ آج ہم سب جو ہے یہاں حالت روزہ میں عاشورے کے روزے سے ہیں، عاشورے کا روزہ
بہت بابرکت روزہ ہے۔ اس روزے کے حوالے سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ عاشورے کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کی سرزمین پر آقا کونین علیہ السلام جب تشریف لائے، وہاں کے یہود و نصارہ کو دیکھا وہ عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ توجہ فرمائے، میں روزے کی فضیلت نہیں پڑھ رہا ہوں، میں روزے کا ثواب نہیں بیان کر رہا ہوں، اس روزے کے پیچھے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی جو تعلیم ہے وہ تعلیم کا ایک حصہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہود و نصارہ کو جب میرے مصطفیٰ نے دیکھا وہ عاشورے کے دن یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا تم عاشورے کا روزہ کس لیے رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اس لیے عاشور کا روزہ رکھتے ہیں، اس لیے ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و بربریت سے آج ہی کے دن اللہ نے نجات عطا کی تھی، اسی کے شکرانے میں ہم تمام اہل مدینہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں سے زیادہ ہم محبت کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہودیوں سے زیادہ ہمارا حق ہے۔ اگر اللہ نے انہیں فرعون کے ظلم سے نجات عطا کی تھی تو ہم بھی اس کے شکرانے میں روزہ رکھیں گے، لیکن یہود و نصارہ کی ہم کبھی بھی پیروی نہیں کریں گے، ہم ان کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو ہے مدینہ منورہ سے ہمیں یہ پیغام دیا، لوگوں اگر تمہیں روزہ بھی رکھنا ہے، یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، ان کی مخالفت میں ان کی مشابہت جو ہے وہ اختیار نہ کرتے ہوئے ہم 2 روزے رکھیں گے تاکہ ان کی مخالفت کر سکیں۔ عزیزان محترم ذرا توجہ کریں، اسلام اور پیغمبر اسلام نے روزے جیسی عبادت میں بھی یہود و نصارہ کی جو ہے وہ مشابہت اختیار کرنے، ان کے طریقے کو اپنانے سے ہمیں منع کیا گیا، اور میرے کریم نے فرمایا عاشورے کا 1 روزہ نہ رکھنا بلکہ عاشورے کے 2 روزے رکھنا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ اللہ اللہ، ذرا دیکھیں نا میرے مصطفیٰ نے روزے جیسی عظیم عبادت میں جب یہود و نصارہ کی تقلید کو پیروی کو ناپسند کیا ہے تو آج مسلمان پورے کا پورا ہماری شادیوں سے لے کر ہمارے نکاح سے لے کر ہمارے کاروبار سے لے کر ہماری تعلیم سے لے کر کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں مسلمان جو ہے یہود و نصارہ کی طرف للچائی ہوئی نظر سے نہیں دیکھ رہے، بلکہ پورے کا پورا ایک طرف تو یزیدی کردار ہے، دوسری طرف ہم نے یہود و نصارہ کو اپنا کر کے اللہ اکبر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تشبع بقوم فہو منہم، کہ جس قوم کی مشابہت اختیار کی، جو جس قوم کے طریقے پر چلتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس قوم کا حشر انہی کے ساتھ کرتا ہے جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتے تھے۔ اللہ نہ کرے ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں یہود و نصارہ سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں یزیدی کردار سے ہماری حفاظت فرما، لیکن مسلمانوں ہماری راتیں بھی یہودیوں کی طرح، ہماری راتیں بھی یزیدیوں کی طرح، اس لیے کہ دیکھیں یزیدی رات بھر شراب پیتا تھا، رات بھر جوا کھیلتا تھا۔ کیا آج مسلمان اس طرف پر عمل نہیں کر رہے؟ کیا آج مسلمان جو ہے کیا شراب سے دور ہیں؟ نہیں، آج پوری مسلمانوں کے اندر اتنی بہرا روی ہے کہ اللہ اکبر ہماری زندگیوں میں دین جو ہے وہ نام تک کا بھی نظر نہیں آتا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں، ہمارے نوجوان جنہیں اس امت کی خاطر راتوں کو جاگ کر کے اس امت کی زلفیں پریشان کو سوارنا تھا، آج اس قوم کے نوجوان رات جو ہے گلی کوچوں میں پھرتے ہیں، رات بھر انٹرنیٹ چلاتے ہیں، رات بھر جو ہے وہ گلیوں کے اندر ایسے تماشے کرتے ہیں، نہ خود سوتے ہیں نہ دوسروں کو سونے دیتے ہیں۔ کون ان کا پرسان حال ہے؟ کون ان کی اصلاح کرے گا؟ مجھے بتاؤ، مولا امام حسین کی اگر زندگی اور قربانی کو کیا ہم اس طرح رائے
جائے کریں گے. نہیں مسلمانوں، اب بھی وقت ہے. مقصد حسین کو سمجھو، کردار حسین کو اپناؤ. مولا امام حسین نے جس دین کی خاطر اپنا کنبہ لٹایا، وہ دین اتنا جو ہے ہلکا نہیں ہے اسے ہلکے میں لیا جائے. وہ دین اتنا قیمتی ہے، وہ دین ہماری جانوں سے زیادہ قیمتی ہے. تو لہٰذا آؤ اس دین کی طرف آؤ. ہم 10 روزہ ذکر تاجدار کربلا کے عظیم جلسوں کے اندر ہم نے کربلا کی کئی عناوین کو، کئی جہتوں کو، ہم نے کئی گوشوں کو پڑھا. دیکھیں 10 محرم الحرام آج ہی کے دن جو ہے، اللہ اکبر، کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں جیسے ہی 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا، پورے کربلا کے اندر یزیدیوں نے نقارے بجانے شروع کیے، بغل بجنا شروع ہوا. ہر طرف باجے بج رہے ہیں، ہر طرف شور و شرابہ ہو رہا ہے، ہر طرف چیخ و پکار ہے. ایک طرف خیمہ حسین ہے، آل رسول ہے، شہزادگان رسول ہیں، محبان اہل بیت ہیں. ان کے خیموں میں بالکل سکون و اطمینان ہے. وہاں صبر و رضا کے پیکر بنے ہوئے اللہ کے حضور وہ سر جھکائے ہوئے ہیں. جب نقارے بجنے لگے، میرے امام جو ہے اللہ اکبر میدان کارزار میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے تشریف لائے. آپ نے حمد و صلات کے بعد، اللہ کی حمد اور کبریائی بیان کرنے کے بعد، آپ کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا کے اندر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا، لوگوں اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھو اور میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم پر میرا خون حلال ہے؟ کیا تم پر میرا خون بہانا جائز ہے؟ مجھے پہچانو، اس لیے کہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک میرے سوا رسول اللہ کا کوئی نواسہ نہیں ہے. لوگوں مجھے پہچانو، میرے حسب نسب کو پہچانو. میں وہی حسین ہوں جس کے لیے میرے نانا نے اپنے خطبے کو جو ہے وہ چھوڑ کر ممبر سے نیچے اتر آئے. لوگوں میرے حسب نسب کو پہچانو، میں وہی حسین ہوں جسے میرے نانا کندھوں پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے. میں وہی حسین ہوں. کیا تم نے میرے نانا کی وہ حدیث نہیں سنی جو میرے نانا نے میرے لیے اور میرے بھیا حسن کے لیے کہا تھا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. عزیزان محترم، میرے مصطفیٰ کے اس شہزادے نے کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اتمام حجت کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا. دنیا کہتی ہے کہ حسین جنگ کے لیے گئے تھے، حسین جو ہے اقتدار کے لیے گئے تھے، حسین حکومت کو حاصل کرنے کے لیے گئے تھے. انہیں دیکھنا چاہیے جو حکومت حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، جو دولت و مال و زر حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ بیوی بچوں کو نہیں لے جاتا، وہ اپنے ساتھ 6 مہینے کے علی اصغر کو نہیں لے جاتا، وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ خواتین کو لے کر کے نہیں جاتا، وہ اپنے ساتھ بڑا لشکر جرار لے کر کے جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ بڑی بڑی طاقتور فوجوں کو لے کر کے جاتا ہے، بڑے ہتھیار لے کر کے جاتا ہے. اور جا کر کے وہ بات نہیں کرتا بلکہ ظالموں کے قلعوں پر، کافروں کے قلعوں پر وہ حملہ کر دیتا ہے. لیکن میرے حسین نے کربلا کے صحرا میں تقریر کر کے بتایا، لوگوں مجھے پہچانو، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرنا. اگر تم نے میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر لیا تو قیامت تک جو ہے خون حسین معاف نہیں ہوگا. میرے امام جو ہے تمام تر جو ہے باتیں سنا کر کے چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح یہ یزیدی ظالم جو ہے وہ میرے خون سے باز آ جائے تاکہ ان کی آخرت تباہ نہ ہو سکے، ان کے آخرت تباہ نہ ہو سکے. عزیزان محترم، جن کے سروں پر دولت کا نشہ چڑھا تھا، جن کے سر جو ہے یزیدی جو ہے وہ حکومت کے آگے جو خم تھے، وہ بھلا کیسے مولا امام حسین کی اللہ اکبر گفتگو کو قبول کر سکتے تھے؟ بالآخر ایک بدبخت نے کہا، حسین تقریر ختم کرو، حسین تقریر ختم کرو اور میدان کارزار میں اترو، یا تو یزید کی بیعت کرو یا پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کربلا میں لے کر کے آؤ. اللہ اکبر. تاریخ نے دیکھا، اللہ اکبر، یہ جو سورج ہمارے سروں پر چمک رہا ہے، اس سورج نے وہ منظر دیکھا، افق نے وہ منظر دیکھا کہ میرے امام جب پلٹے ہیں، اللہ اکبر، ابن سعد جو ہے وہ کمان میں تیر رکھتا ہے، تیر رکھ کر کے وہ خیمہ آل محمد کی طرف ایک تیر پھینکتا ہے اور پھینک کر کے کہتا ہے، اے پورے لشکر یزید کے سپاہیوں، گواہ
گواہ رہنا کہ خیمہ آل محمد پر سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ عزیزان محترم ذرا دیکھیں نا، تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، یہ ابن سعد کون ہے؟ یہ بدبخت وہ لعین ہے کہ ان کے والد بزرگوار حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ انہیں رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی اور کہا اے سعد ابن ابی وقاص تو جنتی ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے آگے کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تیر اور کمان ہے اور میرے مصطفیٰ ان کے ہاتھوں میں تیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان، اے سعد تیر چلا، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تو کفار و مشرکین کی طرف تیر چلا۔ لیکن ذرا دیکھیں دولت کا نشہ اس قدر سر چڑھ کر کے بول رہا ہے، اس لیے کہ اسی صحابی رسول کا بیٹا ہے ابن سعد جو ہے، ابن سعد جو ہے عبید اللہ ابن سعد جو ہے اسی صحابی رسول کا بیٹا ہے۔ وہ رے کی حکومت کی خاطر، تہران کی حکومت کی لالچ میں وہ تیر چلا رہا ہے۔ ان کے والد جو ہے، اس کے والد رسول اللہ کے لیے کفار کی طرف تیر چلا رہے ہیں اور یہ اس کا ان کا یہ بدبخت لعین بیٹا خیمہ آل محمد پر تیر چلا کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا جو ہے وہ تیر مار لیا۔ اللہ اکبر! دیکھیں مسلمانوں، جب کسی کے سر پر دولت کا نشاط سوار ہوتا ہے، دولت کا جس کے سر پر دھول سوار ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا حق کیا ہے باطل کیا ہے، وہ یہ محسوس کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے کہ حقانیت کی راہ کہاں ہے اور باطل کی راہ کہاں ہے۔ وہ صرف اور صرف دولت کے لیے، اقتدار کے لیے، اپنی شخصیت کے لیے اپنی منمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے، جس طرح پورے ظالم یزیدی کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم اب جو ہے جنگ کے بغل بجنے لگے، اب خیمہ آل محمد پر یہ اعلان ہونے لگا اے حسین اپنے بہادروں کو میدان میں اتارو۔ اللہ اللہ! ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب جنگ کے بغل بجنے لگے، حضرت حر بن ریاحی جنہوں نے مولا امام عرش مقام کے قافلے کو جو ہے وہ روکا تھا، وہ دوبارہ جو ہے وہ یزیدی لشکر کے پاس جاتے ہیں، جا کر کے کہتے ہیں لوگوں حسین کے قتل سے حسین کے قتل سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ اگر تم نے حسین کا قتل کر دیا، امام حسین کا تم نے قتل کر دیا، تمہاری آخرت تباہ ہوگی۔ لیکن جن کے دل سیاہ ہو چکے تھے، جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، وہ بھلا کیا سمجھ سکتے ہیں، وہ بھلا کیا محسوس کر سکتے تھے۔ لیکن عزیزان محترم ان تمام نے کہا کہ ہم کسی صورت حسین کے قتل سے باز نہیں آئیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد جب انہوں نے پوچھا کیا تم واقعی حسین اعظم کو شہید کرو گے، سب نے بیک زبان کہا ہم اس وقت تک یہاں سے جائیں گے نہیں جب تک امام حسین کو شہید نہ کر دیں گے۔ مسلمانوں ذرا توجہ کرو، ذرا غور تو کرو کہ آل محمد پر نماز میں ہم درود اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہماری نمازیں قبول ہو جائے، تاکہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ قابل قبول ہو جائیں۔ لیکن آل محمد پر وہ یزیدی لشکر والے بھی نماز پڑھتے ہوئے جن پر درود پڑھتے تھے، انہی کے خون سے اپنی تلواروں کو رنگین کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ جب حضرت حر نے جب یہ دیکھا کہ وہ جو ہے وہ امام حسین کے قتل پر آمادہ ہیں، ان کے جسم پر کپکپی طاری ہوئی، وہ کانپنے لگے، ان کے جسم پر لرزہ برندام آ گیا۔ جب انہیں کانپتے ہوئے جب لشکر نے دیکھا تو ایک شخص جو کوفہ کا تھا وہ پکار کر کے کہتا ہے اے حر تو پورے کوفہ کا سب سے بڑا بہادر ہے، تجھ سے بڑا بہادر کوفہ میں کوئی اور نہیں۔ بہادری کا جب ذکر ہوتا تھا تو تیرا یہ نام سر فہرست آتا، لیکن اے حر تیری یہ حالت کیا ہے؟ تو حر کہتے ہیں میں اس لیے گھبرا رہا ہوں کہیں میں اپنے سامنے دو چیزیں دیکھ رہا ہوں، میری داہنی جانب جو ہے جنت ہے، میرے بائیں جانب جو ہے
وہ دوزخ ہے، میں تمہارے ساتھ لڑ کر یا تو جہنمی ہو جاؤں گا یا پھر حسین کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کر کے میں اپنی عاقبت کو سوار کر لوں گا۔ یہ کہہ کر کے حضرت حر جو ہے وہ خیمہ حسین کی طرف آئے، مولا حسین سے کہا اے سخی ابن سخی، آپ کا گھرانہ بڑا جو ہے وہ درگزر کرنے والا ہے، میں نے آپ کو یہاں رکنے پر مجبور کیا، میں نے آپ کو یہاں لے کر کے آیا، اگر میں توبہ کروں تو کیا اللہ میرا معاف کرے گا؟ وہ سخی گھرانہ تھا، قربان جائیں میرے حسین نے جب حر کو دیکھا، حر کو دیکھ کر کے کہا اے حر کیا تو توبہ کرے گا؟ کیا تو میرے صف میں آ کر کھڑا ہوگا؟ حر نے کہا اے امام، جب تک اس جسم میں جان ہے اس وقت تک میں کبھی جو ہے آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے کہا حر جا، میں نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا، میں نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا۔ جیسی ہی جنت کا مزدہ حر بن یزید ریاحی کو ملا، وہ گھوڑے کو ایڑ لگا کر مولا سے اجازت لیتے ہیں، اے مولا آپ مجھے اجازت دے، جیسے میں نے آپ کو یہاں رکنے پر مجبور ہو کر کیا، میں نے آپ کو اس چٹیل میدان میں اترنے پر میں نے آمادہ کیا، مولا اس کا قصاص یہی ہوگا، میں سب سے پہلے آپ کی جان پر اپنی جان قربان کر دو۔ میرے عزیزو ذرا دیکھیں حضرت حر بن ریاحی کو حضرت امام عرش مقام نے اجازت دی، اجازت لے کر کے جب جناب حر نکلے ہیں، تاریخ گواہ ہے انہوں نے بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ اللہ اکبر، جس طرف رخ کرتے ہیں وہاں یزیدیوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں تنہا حضرت حر بن یزید ریاحی نے تھوڑے ہی وقت میں 120 یزیدیوں کی گردنیں کاٹ کر کے انہیں جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد میسرا پر کبھی کسی پر جو ہے آپ حملہ آور ہوتے، بالمختصر پھر وہ وقت آیا تمام یزیدیوں نے چاروں جانب سے آپ کو گھیر لیا اور گھیر کر کے جو ہے آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد اہل بیت اطہار کا کے گھرانے کے ایک بعد دیگر جو ہے وہ رفقائے امام جو ہے وہ کربلا کے میدان میں آتے رہے۔ حضرت حر بن ریاحی کے بعد حضرت حبیب ابن مظاہر، حضرت مسلم ابن اوسجا، اس کے بعد ایک کے بعد دیگر کل 32 رفقا امام حسین کے ساتھ جو آئے تھے، وہ ایک کے بعد دیگر اپنی جان آفرین کو سپرد کرتے ہیں، وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے اہل بیت رسول اللہ کی خاندان کے نوجوانوں کی باری آتی ہے۔ آپ دیکھیں اولاد عقیل حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل کی جتنے بھائی کربلا میں تھے وہ تمام کے تمام جو ہے مولا امام حسین کی نام پر جو ہے وہ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا مولا کائنات کے جتنے شہزادے کربلا کے میدان میں تھے وہ تمام کے تمام ایک کے بعد دیگر بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اپنی جانیں مولا کے نام پر قربان کرتے ہیں۔ پورے کربلا کے اندر محبان اہل بیت اس شان کے ساتھ جو ہے وہ صداقت کا، اس شان کے ساتھ شجاعت کی جوہر دکھا رہے ہیں کہ یزیدی لشکریوں کے اندر جو ہے وہ ایک ہنگامہ بپا ہے، ہر ایک سے یہی صدا آ رہی ہے، انہیں ایک ایک کر کے ان کا مقابلہ کرو گے تو تمہارا خاتمہ ہو جائے گا۔ المختصر وہ تمام جو ہیں ایک کے بعد دیگر جو ہے تمام کے تمام جو ہے وہ جتھے کی شکل میں آ کر کے اہل بیت رسول اللہ کے محبین اور ان کی اولاد پر جو ہے وہ حملہ کر کے انہیں شہید کر دیتے۔ کسی شاعر نے کیا خوب جو ہے کربلا کے اس معرکے کو بیان کیا، کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، شمعیں گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی، چراغ بجھتے گئے اور روشنی بڑھتی گئی۔ دنیا کے اندر جب چراغ بجھتا ہے تو روشنی ختم ہو جاتی ہے، لیکن کربلا کا وہ معرکہ ہے جتنے چراغ بجھ رہے ہیں کربلا میں دین محمدی کی اتنی ہی روشنی بڑھ رہی ہے، اتنی ہی روشنی کربلا میں دین محمدی کی روشنی بڑھ رہی ہے۔ عزیزان محترم اب جو ہیں اپنی دلوں میں تمناؤں کو لے لیں، میں شہزادہ رسول کی ایک شہادت پڑھ کے اپنی گفتگو مکمل کروں گا، بقیہ تمام شہادتیں زندگی باقی رہی۔ آج شب جو شام غریبہ کا جو جلسہ ہم نے منعقد کیا ہے اس شام میں ہم بڑے جو ہیں وہ پرتپاک انداز میں مولا امام عرش مقام کی شہادت کو پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلاة وسلاما دائما سرمدا عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، جب تمام ایوان و انصار، تمام رفقا، جب اہل بیت رسول اللہ کے تمام جو جانثاران تھے وہ ایک کے بعد دیگر جب تمام نے جام شہادت نوش کر لیا تو اب جو ہیں مولا امام عرش مقام امام حسین علی جدہ و علیہ السلام جو ہے کربلا جانے کے لیے تیار تھے. لیکن تاریخ گواہ ہے جب تک آپ کے شہزادے حیات رہے کسی نے آپ کو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں جانے نہیں دیا. اسی اسنا میں حضرت امام قاسم جو سیدنا امام حسن مجتبی کے شہزادے ہیں، امام حسن مجتبی کے آپ جو ہیں ایک عظیم بیٹے ہیں. مورخین میں آپ کی عمر مبارکہ 18 سال یا 21 سال آپ کی عمر لکھی گئی ہے. امام قاسم جو ہے جناب امام عرش مقام امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں اے چچا جان، آپ نے تمام کو ایک کے بعد دیگر میدان کارزار میں جانے کی اجازت دی. میرا جی بھی چاہتا ہے میرا جی بھی چاہتا ہے کہ میں آپ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دوں، میں آپ کے نام پر میں آپ کے جو ہے قدموں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو. عزیزان محترم، جانتے ہیں آپ امام قاسم کون تھے؟ امام قاسم حضرت سیدنا امام حسن مجتبی کے اکلوتے بیٹے تھے جو کربلا میں آپ کے ساتھ موجود تھے. اور امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں کی نسبت جو ہے جناب سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امام حسین کی سگی بیٹی ہیں ان کے ساتھ جناب امام قاسم کا رشتہ طے ہوا تھا. آپ دیکھیں گھر کی بات ہے، ایک طرف بیٹی کا مستقبل ہے، دوسری طرف بھائی کی نسل کا سوال ہے. امام حسین نے جب امام قاسم کو شہادت کا دولہا بننے کی اجازت چاہی تو امام عرش مقام کی آہ نکلی اور کہا کہ اے قاسم، میں تجھے کیسے جو ہے وہ ان یزیدیوں کے لشکر میں اور ان میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے سکتا ہوں. اے قاسم، میں ہرگز تجھے میدان میں جانے نہیں دوں گا. اگر تو کربلا میں چلا جائے گا تو بھیا حسین کی نسل کس سے چلے گی؟ لیکن امام قاسم ہے کہ جو ضد پر اڑے ہیں، اے جناب اے چچا جان، میں کسی صورت جو ہے وہ جام شہادت نوش کرنے سے پیچھے نہیں رہوں گا، آپ مجھے اجازت دیں. امام حسین مان نہیں رہے ہیں. اسی اسنا میں جناب سیدہ زینب کبریٰ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پھوپھی، آپ دیکھیں نا جناب امام حسین کو چچا حسین سے کہیں کہ وہ مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے، وہ مجھے جانے نہیں دیتے. جناب زینب کہتی ہیں اے قاسم، وہ تجھے کیسے جانے دے سکتے ہیں؟ اے قاسم، وہ تجھے کیسے جانے دیں گے؟ اس لیے کہ اس میدان میں امام حسن کی تو آخری نشانی ہے، تو آخری نشانی ہے. عزیزان محترم، جناب سیدہ نے بھی آپ کو جانے سے منع کیا، جناب امام عرش مقام نے بھی آپ کو جانے سے منع کیا. اسی اسنا میں آپ نے امام حسن مجتبی کی شہادت آپ کو یاد آئی. جس زمانے میں امام عرش مقام امام حسن مجتبی کو زہر دیا گیا تھا، اس زہر کا اثر یہ ہوا کہ امام حسن مجتبی کو جو الٹیاں ہوئی ان الٹیوں کے اندر جو ہے وہ امام حسن کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے وہ قے کے اندر باہر نکل رہے ہیں. اس لیے کہ زہر جو ہے وہ سیسے کو پیس کر کے آپ کو زہر دیا گیا تھا. بڑی دردناک جو ہے وہ آپ کی شہادت ہوئی. لیکن اس مقام پر بھی امام حسن مجتبی کسی چیز میں مصروف ہے، آپ کوئی تحریر جو ہے وہ لکھنے میں مصروف ہے. امام حسن مجتبی ایک تحریر لکھتے ہیں اور لکھ کر کے اپنے شہزادے اپنے بیٹے امام قاسم کو بلا کر کے کہتے ہیں اے قاسم، اس تحریر کو اپنے پاس محفوظ رکھنا، اس تحریر کو سنبھال کر کے رکھنا، اس تحریر کو اس وقت کھولنا جب تجھ پر سب سے بڑی مصیبت آن پڑی ہو، جب تجھ پر جو ہے قیامت نما مصیبت آن پڑی ہو. اے حسن، اے قاسم، اس وقت اس تحریر کو پڑھنا. اللہ اکبر. عزیزان محترم،
ذرا دیکھیں امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچانک جب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت اور آپ کی بشارت یاد آئی تو امام قاسم نے فوراً جو ہے اپنے جھبے سے وہ تعویذ نکالا، نکال کر کے کھولا، کھول کر کے تحریر پڑھی. خدا کی قسم ذرا دیکھیں امام قاسم نے جب وہ تحریر پڑھی تو آپ کا چہرہ کھلنے لگا. وہ تحریر کیا تھی؟ اللہ اکبر. اس تحریر کا مضمون یہ تھا، اے قاسم میں جانتا ہوں اس وقت تو کربلا میں ہے. اے قاسم میں جانتا ہوں اس وقت تو کربلا میں ہے. میرے بھائی حسین سے تو کربلا میں جانے کی اجازت مانگ رہا ہے لیکن میرا بھائی تجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہا. اے قاسم اگر میں کربلا میں ہوتا تو میں اپنی جان میرے حسین پر قربان کر دیتا، میں اپنی جان میرے حسین پر قربان کر دیتا. اے قاسم میں جانتا ہوں میں کربلا میں نہیں رہوں گا، تو کربلا میں رہے گا. اے قاسم اگر تو میری محبت کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو تجھ پر یہ لازم ہے کہ تو میرے بھائی حسین پر اپنی جان نچھاور کر دینا. ان کے نام پر جب تک تو زندہ رہے اس وقت تک حسین کو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں نہ جانے نہ دینا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے ہی امام قاسم نے جب یہ تحریر پڑھی تو آپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہی. ذرا دیکھیں نا، لوگ جینے کی تمنا کرتے ہیں. یہ اہل بیت رسول اللہ کا کتنا عظیم گھرانہ ہے جو شہادت کے لیے بیتاب ہے، جو شہادت کے لیے بے قرار ہے. اس لیے وہ جانتے ہیں کہ زندگی جی کر کے مریں گے تو لوگ چند دنوں میں بھول جائیں گے. اگر دین کو بچا کر کے جام شہادت نوش کریں گے صبح قیامت تک ہمارے ناموں کا تذکرہ ہوتا رہے گا. اللہ کے بندے ہمیں بڑھ بڑھ کر کے ہمارے ناموں کی خیرات مانگتے رہیں گے. میرے عزیزوں، امام عرش مقام امام حسین کی بارگاہ میں مولا امام قاسم پہنچے اور وہ تحریر دی اور دے کر کے کہا، دیکھیں آپ مجھے جانے سے روک رہے ہیں لیکن بابا حسن کہتے ہیں اے قاسم میرے حسین کی زندگی میں میرے حسین پر اپنی جان نچھاور کر دینا. اللہ اکبر. میرے امام حسین کے آنکھوں میں آنسو روا ہوئے اور کہا کہ اے قاسم میں تجھے ہرگز جانے نہ دیتا، اے قاسم میں تجھے ہرگز جانے نہ دیتا. اس پیغام نے میرے بھیا حسن کے حکم نے مجھے تجھے اجازت دینے پر مجبور کیا. اے قاسم آج تیرے چچا کے بعد دینے کے لیے بظاہر کچھ نہیں ہے. اے قاسم آج میں تجھے دولہا بناتا ہوں. دنیا کے تمام باپ اور چچا اپنے شہزادوں کو شادی کا دولہا بناتے ہیں. اے اہل بیت رسول اللہ آپ کی عظمتوں کو سلام. اے امام آپ کے حوصلوں کو سلام. آپ نے اپنے لخت جگر کو، آپ نے اپنے گھر کے شہزادوں کو دولہا بنایا تو بھی کیسا بنایا، شہادت کا دولہا بنایا. اور جب امام قاسم کربلا کے میدان میں جانے لگے مولا امام حسین نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تو مظلوموں کی دعا قبول کرتا ہے، حسین مظلوم ہے. اے مولا تو جمعہ کے دن دعا قبول کرتا ہے، مالک آج جمعہ ہے. اے مولا تو عاشورے کے دن دعاؤں کو قبول کرتا ہے، آج عاشورے کا دن ہے. اے اللہ تو جو ہے مسافروں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اے اللہ میں حسین مسافر ہوں، حسین مسافر ہے. اے اللہ میں تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں. اے اللہ قیامت تک قاسم جا رہا ہے، قیامت تک نسل حسینی کا تحفظ تیرے ذمہ ہے. مولا تو مظلوم کی دعا قبول کر لے، مولا تو مسافر کی دعا قبول کر لے. یہ شہزادے مصطفیٰ نے جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو قبول کیا. دنیا کہتی ہے امام حسن مجتبیٰ کی اولاد کربلا میں ختم ہوئی، لیکن خدا کی عزت و جلال کی قسم اللہ نے امام حسن مجتبیٰ کی اولاد کے اندر وہ برکتیں رکھی. دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے اولیاء، جتنے بڑے بڑے صوفیاء، جتنے بڑے بڑے طریقت کے شہسوار ہیں آپ انہیں پڑھیں. بڑی بڑی اغوار، بڑے بڑے اقطاب جو ہیں مولا امام حسن کی نسل سے نظر آ رہے ہیں. یہ دعائیں حسن، دعائیں امام حسین کا صلہ ہے. وقت کا غوث اعظم بھی اگر پیدا ہو رہا ہے تو امام حسن کی اولاد میں پیدا ہو رہا ہے. حتیٰ کہ جو ہے اللہ اکبر امام مہدی علیہ السلام جو قرب قیامت پیدا ہوں گے وہ بھی پیدا ہوں گے، وہ
وہ بھی امام حسن کی نسل سے پیدا ہوں گے۔ ذرا دیکھیں نا، جو شہید ہو کر اپنی جان آفری کے سپرد کرتے ہیں، اللہ ان کی اولاد کو کس طرح سلامت رکھتا ہے۔ لوگوں، ہم نے اپنے لیے، اپنی خواہشات کے لیے جینا سیکھا۔ کاش کہ ہم اللہ کے لیے جیتے، کاش کہ ہم رسول اللہ کے لیے جیتے، کاش کہ ہم اللہ کی رضا پر مرتے، تو ہمارا نام بھی جو ہے وہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ اسی لیے تو کسی اہل دل نے کہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے پہ جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ عزیزان محترم، حضرت امام قاسم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو امام عرش مقام جو ہے وہ شہادت کا دولہ بنا کر کے کربلا کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ آخری آہیں دیکھی، دنیا کہتی ہے ہم حسین والے نہیں ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ مسلمانوں، ایک پیغام لے کر کے جاؤ، ہم حسین والے بھی ہیں، ہم حسین والے بھی ہیں۔ جب ہم مولا امام حسین کا جب صبر دیکھتے ہیں، جب آپ کا عزم دیکھتے ہیں، جب ہم آپ کا حوصلہ دیکھتے ہیں، تو ہم پڑھ کر کے کہتے ہیں واہ حسین تیری عظمت کو سلام۔ جب ہم مولا حسین کا کی تکلیفیں دیکھتے ہیں، جب مولا حسین کا غم دیکھتے ہیں، تب ہم کہتے ہیں ہائے حسین، کہ دنیا نے، امت نے آپ کے ساتھ یہ کیا معاملہ برتا۔ لیکن عزیزان محترم، مولا امام قاسم جو ہے وہ کربلا کے ریزگاروں پر پہنچے ہیں۔ کسی یزیدے میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ اللہ اکبر وہ میرے امام کا مد مقابل آ سکے، وہ میرے امام کے مد مقابل میں آ کر کے کھڑا ہو سکے۔ تاریخ گواہ ہے، آپ خود میدان میں آگے بڑھے، کسی میں جرت نہیں، وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ کیوں نہ ہو، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جہاں پیدا ہوا وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ بہادری، شجاعت، طاقت جس گھرانے پر ناز کرتی ہے، وہ گھرانہ میرے علی کا گھرانہ ہے، وہ گھرانہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے۔ علی کے شیر کی ہیبت تھی، علی کے لال کی ہیبت تھی کہ پوری یزیدی لشکروں کے اندر جو ہے وہ لرزہ برندامی طاری ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں او ارزق، تجھے اپنی بہادری پر بڑا فخر ہے، اگر ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کر کے دیکھ لے، قربان جائیں۔ ارزق نے جب یہ سنا، امام قاسم اسے جو ہے دعوت جنگ دے رہے ہیں، دعوت مبازرت دے رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ارزق بدبخت کہتا ہے میری توہین ہے، میں کسی بچے کی مد مقابل جاؤں، میری طاقت کا پورا عرب لوہا مانتا ہے، میں بچے کے مقابل نہیں جا سکتا۔ تو اس نے کہا میرے 4 بہادر بیٹے ہیں، میرے 4 بہادر بیٹے ہیں، میں ان 4 بہادر بیٹوں میں ایک کو اگر بھیجوں گا، ابھی قاسم کا سر کاٹ کر کے لائے گا، یہ اس کی جو ہے وہ خام خیالی تھی، یہ اس بدبخت کی جو ہے وہ فتنہ پرور تقریر تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اس کا بیٹا زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر میدان کارزار میں پہنچا ہے، لیکن امام قاسم نے شجاعت مولا کائنات کے جوہر ایسے دکھائے، اس سے پہلے کہ ارزق کا بیٹا امام پر حملہ کرتا، میرے امام نے ایک ہی وار میں اس بدبخت کو جو ہے وہ جہنم رسید کر دیا۔ دوسرا بیٹا آگ بگولا ہو کر وہ میدان میں اترا، میرے امام نے جو ہے اس کا بھی قصہ تمام کیا۔ ایک کے بعد دیگر 4 بیٹے ارزق کے جو ہے وہ میدان میں آئے، 4 بیٹے ارزق کے میدان میں آئے۔ میرے امام نے 4 منٹ کے اندر 4 بہادروں کو فنا فی النار کر دیا، جہنم رسید کر دیا۔ جب ارزق نے اپنے سامنے اپنے بیٹوں کو مرتا ہوا دیکھا، جہنم رسید ہوتا ہوا دیکھا، تو اس سے وہ سنبھال نہ سکا، تو وہ فوراً کھڑا ہوا۔ مولا امام قاسم کے مد مقابل جو جانے کو توہین سمجھتا تھا، وہ بڑھ کر کے امام کے مد مقابل آیا، آ کر کے اس نے مولا پر حملہ کرنا چاہا، مولا نے اس کے حملے سے روک مولا امام قاسم نے جو ہے اس کے حملے کو بیکار کیا، اور حملے کو بیکار کیا تو آپ بڑھ کر کے کہتے ہیں اے ارزق تو کتنا اناڑی
ہے، تجھے تو گھوڑے کی زین باندھنا بھی نہیں آتا، تجھے گھوڑے کی زین کسنا بھی نہیں آتا، اس لیے کہ عرب کے اندر جب کسی بہادر کو کہا جائے کہ تجھے میدان کارزار میں آنے کا طریقہ نہیں معلوم، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی ذلت ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑی بے عزتی ہے۔ تو جیسے ہی ارزق نے جب وہ جھکا تو میرے امام نے ایسا حملہ کیا، اس ارزق نامی کتے کو بھی ایک ہی لمحے میں فنا فی النار کر دیا۔ تو وہاں سے ابن سعد نے، سمر ذی الجوشن نے، خولی نے، تمام نے پکار کر کے کہا کہ اگر ایک ایک کر کے ان کے مد مقابل میں جاؤ گے، یہ 3 دن کے بھوکے ہونے کے باوجود، یہ 3 دن کے پیاسے ہونے کے باوجود، یہ حالت روزہ میں بھی تمہارے چھتے چھڑا دیں گے، یہ تمہیں جو ہے وہ قیامت تک تمہاری اور تمہاری نسلوں کا نام و نشان ختم کر دیں گے۔ ایک ایک کر کے نہ جانا، بلکہ جو ہے اللہ اکبر کہا گیا، بلکہ ان کے مقابل چاروں طرف سے تیر برسائے جائیں۔ تاریخ گواہ ہے شہزادہ مصطفیٰ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے نیزے برسائے جا رہے ہیں، آپ پر تیر سے حملے کیے جا رہے ہیں، تلواریں اور نیزوں سے آپ پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ مولا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 جو ہیں آپ کے وجود نازنی پر جو ہے اللہ اکبر تیر بے وقت ہو چکے ہیں۔ 27 تیر جب آپ کے جو ہے جسم نازنی پر جب بے وست ہوئے، ایک تیر آپ کے حلق اور سینے کے درمیان ایسا بے وست ہوا، مولا امام قاسم جو ہیں وہ گھوڑے سے زمین پر نیچے آتے ہوئے آپ نے کہا یا عما ہو ادرکنی، اے چچا جان میری خبر لیں۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے جب مولا امام قاسم گھوڑے سے نیچے آئے ہیں تو سیدنا امام عرش مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام جو ہے دوڑے دوڑے میدان کارزار میں پہنچے۔ کیا دیکھا؟ شہزادے قاسم جو ہیں وہ خون میں لت پت ہیں، گرد آلود ہو چکے ہیں، چہرے پر غبار اڑا ہوا ہے۔ آپ نے اپنی گود میں مولا امام قاسم کو لیا، لے کر کے گرد جھاڑا، ایسا لگتا تھا کہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں قاسم کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ اتنے زخم کھانے کے باوجود چچا سے کہتے ہیں چچا تھوڑا سا پانی مل جائے نا، میں پھر جو ہے وہ آپ کے سامنے میں دوبارہ کھڑا ہوں گا، میں دوبارہ کارزار میں جاؤں گا۔ لیکن عزیزان محترم، حضرت امام حسین نے کہا بیٹے قاسم اب ان یزیدیوں کے پانے کی ہمیں ہرگز ضرورت نہیں، نانا مصطفیٰ تیرا حوض کوثر پر انتظار کر رہے ہیں، تو حوض کوثر سے پانی پیے گا، بیٹے جا۔ اللہ اکبر، ابھی گفتگو ہوتے ہوتے امام قاسم نے اپنی جان جانے آفری کے سپرد کر دی۔ عزیزان محترم، میں اپنی گفتگو کو تمام کروں اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ میرے امام ہیں جو صبح سے لے کر شام تک جو ہے ایک کے بعد دیگر تمام ایوان و انصار کی لاشیں اٹھا کر کے لا رہے ہیں، تمام کی جو ہے وہ اپنے شہزادوں کی لاشوں کو اٹھا کر کے لا رہے ہیں، پھر بھی مولا امام حسین جو ہے اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ وہ مقصد کیا تھا؟ وہ دین محمدی کا تحفظ تھا۔ مسلمانوں، اگر ہمارے گھروں میں ہماری زندگیوں میں اگر دین نہیں رہا تو پھر جو ہے ہمیں کربلائی کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لہٰذا کربلا کو پڑھو، کربلا کو سمجھو، اس لیے نہیں کہ کربلا کو پڑھ کر کے رو کر کے آنسو بہاؤ، اس لیے کربلا کو پڑھو، کربلا کو پڑھ کر کے ہمیں جینے کا ایک سلیقہ مل سکے، کربلا کو پڑھ کر کے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ملے گا۔ اگر ہم نے مولا کی شہادتوں کو اگر محسوس کرنا ہو تو مولا کے عزموں کو دیکھو۔ مولا نے اپنے نانا کے دین پر سب کچھ لٹا دیا، خود بھی اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی، لیکن کسی ظالم کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ نہیں دیا۔ کیا یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم مظلوموں کے مد مقابل ظالموں کی حمایت کرتے ہیں، ہم مظلوموں کے کو دبا کر ظالموں کو برسر اقتدار لاتے ہیں؟ یہ عزم حسین، یہ کربلا کا میدان ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ اگر حسینی بننا ہے تو مقصد حسین کو اپنی نگاہوں میں رکھیں۔ آج بھی کربلا، آج بھی حسینیت زندہ ہے، آج بھی یزیدی موجود ہیں، ان یزیدیوں کے مد مقابل آج بھی بڑے بڑے جو ہیں، آج بھی ان یزیدیوں کے مد مقابل مولا حسین کے چاہنے والے ہر دور میں آتے رہے، ہر دور میں
کربلا پڑھا جاتا رہے گا. اس کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے. اگر ہم بے نمازی کے بے نمازی رہے, ہم شرابی کے شرابی رہے, ہم جواری کے جواری رہے, ہم جو ہے سودی کے سودی رہے, تو مجھے بتائیں مقصد حسین کو اب ہم کب سمجھ سکیں گے؟ تو عزیزوں, مجھے امید ہے کہ یہ چند معروضات جو کربلا سے ہم نے دیکھے, جو کربلا سے ہم نے پڑھے, ہم اسے کبھی فراموش نہیں کریں گے. مولا حسین علیہ السلام کی شہادتوں کی قدر کرتے ہوئے ہم جو ہے مولا حسین کی زندگی کے مطابق, آپ کے پیغام کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے نا انشاءاللہ. تو یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے. جو کچھ ہوا بیان وہ آغاز باب تھا. آپ تمام جو ہے